ناظرین، معروف معیشتدان کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر فروخ سلیم ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب۔ میرے ساتھ میاں شاہد صاحب بھی ہیں، میرے کو ہوسٹ ہیں۔ میں انہی کی ایک سٹوری سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں ڈیلز ان آئی پی پیز کے ساتھ، اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بعد ازاں شاید مشرف کے دور میں تھا کہ ہم ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے، تو اب ڈالر وہاں پہ میاں صاحب بتا رہے ہیں، بلکہ میاں صاحب آپ ہی پوچھیے گا، آپ وضاحت کر دیں، پھر میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں کہ 168 روپیز کا کیا ڈالر وہاں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ میاں صاحب اوور ٹو یو، اور پھر آپ ذرا ڈاکٹر صاحب سے اس کی ذرا رہنمائی لیتے ہیں۔ میاں صاحب۔ قائد صاحب اور ڈاکٹر صاحب، آج قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو معاون خصوصی برائے پاور ہیں محمد علی، انہوں نے کہا کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو لین دین ہوگا آئندہ وہ 160 روپے فی ڈالر ہوگا، اور ڈالر کی قیمت جو ہے 168 روپے جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ پہلے جو تھی وہ بھی 168 تھی، اب 168 رکھی گئی ہے، اور اس وقت ڈالر جو ہے 278 روپے فی ڈالر جو ہے وہ بک رہا ہے بازار میں۔ لیکن جو پاور سیکٹر کے آئی پی پیز کے ساتھ جو لین دین ہوگا، ان کے جو منافع جات ہوں گے یا ان کے ساتھ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی یا جتنے بھی لین دین ان سے ہوگا، وہ 168 روپے فی ڈالر ہوگا، یعنی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 168 روپے یہیں سے میں انٹرجیکٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ لین دین کے میاں صاحب، میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ڈائیکاٹمی ہو سکتی ہے یہ ان دی سیم، یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں یہ، اور اس کا کیا مطلب ہے، اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ڈالر کی اصلی پرائس ہے اور یہاں تک ڈالر واپس آتا نظر آتا آپ کو؟ دیکھیے، دو چار بنیادی نقطے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے وہ ریاست پاکستان خریدتی ہے، اور پھر وہی بجلی وہ صارفین کو بیچتی ہے، اور اس خرید و فروخت کے دوران کوئی 400 یا 500 ارب روپے کا نقصان کر دیتی ہے۔ اب اگر ریاست پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے کمپنی کے ساتھ، تو پھر اس کو بدلنا کیوں چاہ رہی ہے؟ ریاست پاکستان نے معاہدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ 168 کا ڈالر ہے یا 278 کا ڈالر ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا جو بجلی کا بل ہے کیا وہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حکومت چاہے جو مرضی کرے، 168 کا کرے یا 278 کا کرے، کیا آپ کے گھر میں، آپ کے دفتر میں، آپ کی دکان میں، آپ کے اسٹوڈیو میں جو اس وقت 60-65 روپے کا یونٹ بجلی کا آ رہا ہے، کیا وہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں جب پی ڈی آئی کی حکومت تھی تو اس دوران بھی کچھ اس قسم کی نیگوشیشنز ہوئی تھیں، اور بتایا یہ گیا تھا کہ حکومت نے کوئی 700 ارب روپیہ بچا لیا ہے۔ بھئی اگر 700 ارب بچا لیا ہے تو پھر میرا بل کیوں بڑھ رہا ہے؟ اب دوبارہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ حکومت نے ری نیگوشیٹ کیا ہے اور کوئی 900 ارب روپیہ بچا دیا ہے۔ بھئی اگر میرا بل 60 روپے سے 65 روپے سے 30 روپے 32 روپے 40 روپے پہ نہیں آتا، تو وہ حکومت بچائے یا نہ بچائے، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں جو بل آتا ہے وہ 60-62 روپے کا یونٹ آتا ہے، اور افغانستان میں جو بل آ رہا ہے وہ پاکستانی روپوں میں کوئی 30-32 روپے بنتا ہے، بنگلہ دیش میں کوئی 35 روپے بنتا ہے، انڈیا میں کوئی 35-37 روپے بنتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ 60-62 روپے کیوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اسی وجہ سے حکومت نے آج جو دعویٰ کیا ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تاکہ آپ اس میں رہنمائی کر دیں، حکومت نے آج بتایا ہے کہ 1240 ارب روپے کا قرضہ لیا جا رہا ہے کمرشل بینکوں سے، اس لیے کہ سرکولر ڈیٹ ختم کیا جائے گا اور اس سے بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ 8 سے 10 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے آئندہ 2 ماہ میں کم کی جائے گی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ قرضہ لے کر سرکولر ڈیٹ کو ختم کر کے آئی ایم ایف کو مطمئن کر کے بجلی کی قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، کیا حکومت بیماری کا علاج کرنا چاہتی ہے یا بیماری کی علامات کو دبانا چاہتی ہے؟ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اگر یہ آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر رہی ہے، بینکوں سے ادھار لے رہی ہے، یہ سب بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش ہے۔ جو اصل بیماری ہے وہ تو بجلی کی چوری ہے۔ جو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اس میں کوئی 40 سے 45% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔
سکھر الیکٹرک میں کوئی 30 سے 35% بجلی چوری ہو جاتی ہے. جو مہنگی بجلی آپ کو اور مجھے اور جو ایماندار صارفین ہیں ان کو پڑ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کی بھی تو پیمنٹ کسی نے کرنی ہے، تو وہ آپ اور میں کر رہے ہیں. اب یہاں پہ بیماری کی علامات کو مسلسل دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. میری نظر میں بیماری کا علاج نہیں کیا جا رہا. تو یہ بنیادی نقطہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے صرف بیماری کی علامات کو دبانا ہے یا بیماری کا علاج ڈھونڈنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے دو سوال کرنے ہیں، ایک نظری ہے اور ایک کنکریٹ ہے. جو میرا نظری سوال ہے وہ یہ ہے کہ مفروضہ یہ تھا کہ ڈی ریگولیٹ کریں گے، گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو دی بزنس، ریگولیٹری باڈی ہوگی. نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے پاس پولیٹیکل پاور تھی وہ بجلی بھی بیچ رہا ہے. اور جب ان دو چیزوں کا نیکسس ہوا تو وہ سارے مفروضے اڑ گئے، ٹرکل ڈاؤن اڑ گیا. ایک جی قیمتیں کم ہوں گی، ایک پرفیکٹ کمپٹیشن پڑھا کرتے تھے ہم، منظور الہی صاحب کی کتاب اردو میں چھپتی تھی. تو کیا بنیادی یہ جو نیکسس ہے بزنس کا اور پولیٹیکل پاور کا، ڈونٹ یو تھنک اٹ از ایٹ دی ہارٹ آف دس ہول میس؟ تب آپ نے بڑی گہری بات کی اور آپ نے 100% صحیح بات. دیکھیے ہمارا جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے وہ ڈیزائن ہی یہ کیا گیا ہے کہ غریب کی جیب سے پیسہ نکال کے کارٹل کی جیب میں کس طرح منتقل کرنا ہے. تو وہ جس کو کہتے ہیں وہ ماسو ٹرانسفرنس آف ویلتھ، یعنی کہ دولت آپ نے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں کس طرح ڈالنی. اب دیکھیے کوئی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ کے قریب وابڈا کے بجلی کے صارفین ہیں جو آپ کے میرے گھر میں دکان میں بجلی کا میٹر لگا ہے. یہ سارا کھیل کس کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ 3 درجن یا 4 درجن جو بجلی کے کارٹل بنے بیٹھے ہیں وہ آپ کی اور میری جیب سے پیسہ نکال کے اس کارٹل کی جیب میں کس طرح ڈالنا ہے. اور یہ صرف بجلی میں معاملہ نہیں ہے، چینی کا بھی یہی حال ہے، بینکنگ میں بھی یہی حال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے یو ہیو ہٹ دی رائٹ کارڈ، لیکن ایک بہت اہم سوال ہے، مجھ سے لوگ بہت پوچھ رہے ہیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پیپل آر وریڈ اباؤٹ دی کس منی ویلیو کو کہاں سٹور کریں. آپ کا کالم تھا کہ 44% گولڈ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کیا اب صفر کون سی ٹیریٹریز ہیں ویئر پیپل کین پارک دیئر منی لیگل اور انلیگل؟ یہ تو بعد کی بات ہے. تو وائی 44% گولڈ کیوں گیا اوپر اور مستقبل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، دنیا بھر میں اگر کوئی آپ کا اثاثہ سیاستدان کنٹرول کرتے ہیں تو وہ چھاپتے چلے جائیں گے اور اس کو وہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ انفلیشن از تھیفٹ، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وہ ایکچولی چوری ہے، وہ ڈاکہ ہے. اور وہ جو سینٹرل بینک ہے وہ آپ کی اور میری جیب میں ڈالتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے. آپ کی جیب میں اس وقت اگر 1000 روپیہ پڑا ہے اور سینٹرل بینک جو ہے اس نے اس سال اندازہ کیجیے کوئی 7 سے 8 ہزار ارب روپے چھاپنے ہیں حکومت کا جو خسارہ ہے بجٹ کا اس کو پر کرنے کے لیے. تو جو آپ کی جیب میں 1000 روپیہ پڑا ہے اس کی ویلیو رہ جائے گی 900 روپے. تو وہ 100 روپے کا ہو گیا ڈاکہ. دیکھیے ڈاکے کی جو بنیادی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پیسہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی اور لے جائے، تو یہاں آپ کی مرضی کے بغیر اسٹیٹ بینک جو ہے یا حکومت جو ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی جیب سے آپ کا پیسہ لے گئی. اور اس کے لیے اب کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا پیسہ پریزرویشن آف ویلتھ جس کو کہتے ہیں، آپ نے اپنی دولت، اپنا پیسہ جو بھی 4 پیسے ہیں اس کو بچانا ہے اور حکومت کی انفلیشن سے بچانا ہے، نوٹ جو چھپ رہے ہیں اس کی ڈیبیسمنٹ سے بچانا ہے. تو 2 چیزیں میرے سامنے جو آتی ہیں وہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو جس کا آپ نے ذکر کیا سونا، کیونکہ پچھلے سال بھر میں $2000 کا آؤنس تھا ایک سال پہلے، اور اب یہ تقریباً $3000 پر آؤنس پہنچ رہا ہے. تو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ 45% تقریباً اس میں اضافہ ہوا ہے. اسی طرح جو دوسرا ہے جس کو اب ڈیجیٹل گولڈ کہا جا رہا ہے وہ ہے بٹ کوائن، جس کو کوئی سیاستدان کنٹرول نہیں کرتا. اور وہاں پہ آپ کی جو دولت ہے وہ نہ صرف قائم و دائم رہے گی، اس میں کسی قسم کی ڈپلیشن نہیں آئے گی اور اس کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. جی میاں صاحب،
آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کرنسی کی بات کی ہے، جو ڈالر ہے، ڈالر وہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے، اور اس حوالے سے ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم ڈالر کو گرنے نہیں دیں گے۔ سونا جو ہے وہ دوسری طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ یوکرین اور روس جنگ بند ہونے کی وجہ سے گراوٹ کا شکار ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ مزید گراوٹ کا شکار ہوگا، سنبھلے گا، یا تیل کی قیمتیں مزید کم ہوں گی، اور سونا جو ہے وہ کہاں تک جائے گا؟ بہت سارے سوال اکٹھے کر دیے، اور فیوچر آپ پوچھ رہے ہیں۔ فیوچر تو ریئلی میں نہیں بتا سکوں گا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ سونا جو ہے اس کی فکس مقدار ہے، اس میں بہت تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اب تک ہم نے کوئی 2,20,000 ٹن سونا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا ہے۔ روپیہ جو ہے، ڈالر جو ہے، جو بھی اور کرنسی ہے جو کہ سیاستدان کے کنٹرول میں ہے، وہ اس کو چھاپتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر تو آپ کی نظر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید روپیہ جو 5,000 کا نوٹ ہو، 1,000 کا نوٹ ہو، $100 کا نوٹ ہو، وہ شاید کسی قسم کا وہ منی ہے، وہ اثاثہ ہے، تو پھر آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ وہ نوٹ کھول کے دیکھ لیجئے، اس کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ یہ ایک قرض ہے، کہ یہ اس سینٹرل بینک نے آپ کو ایک ڈیٹ دیا ہوا ہے، تو یہ ریئلی ٹھوس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اصل پیسہ، اصل ویلیو جو ہے وہ ہے جو سونا ہے، یا پھر ڈیجیٹل گولڈ جو نئی چیز سامنے آئی ہے، جس کی ٹوٹل مقدار جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ جیسے بٹ کوائن جو ہیں وہ 21 ملین کوائن سے زیادہ ہیں ہی نہیں، جبکہ ڈالر جو ہے وہ اس سال تقریباً $2 ٹریلین مزید چھاپا جائے گا امریکن حکومت کا خسارہ پر کرنے کے لیے۔ پاکستان میں جیسے میں نے کہا کوئی 8,000 ارب روپیہ مزید چھاپا جائے گا پاکستانی حکومت کا خسارہ۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، مجھے اس ایک اور کوٹیشن یاد آ گئی جس پہ میں یعنی سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کہ آپ نے کہا ہے کہ انفلیشن از تھیفٹ، اور پرودھان نے کہا تھا، اگر میں اس کا نام صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، کہ پراپرٹی از تھیفٹ۔ بہرحال تو مجھے اس سے یہ دونوں ایک مجھے کانوٹیشن نظر آئی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے مشکل سینیریو کو بڑے آسان میں ہمیں تشریح کرنے کی کوشش کی، مگر ناظرین ایک بات تو طے ہے، دی ڈیز ٹو کم جو اکنامکلی ایک دنیا کے لیے کوئی آسان نہیں ہے، اور اگر پھر ہم ریلائے کرتے ہیں اس کرپٹو کرنسی پر جو کہہ رہے کہ وہ ڈی ریگولیٹڈ ہے، اور اس میں یہ ہاتھ اور واردات نہیں کر سکتے، کیونکہ انفلیشن کے ذریعے یہ ہماری جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، ہمارا پیسہ نکال کے کارٹلز کی جیب میں ڈالتے ہیں، اور وکٹری کے نشان بنا کے ہمیں بتاتے ہیں، یہ بڑے ہمارے ہمدرد ہیں۔